سردار صاحب، سب سے پہلے تو اگر میں آپ سے ایک ہائی لائٹ پوچھوں، پاکستان جو ہے وہ آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی کے بعد پھر ایک کامیابیوں کا سلسلہ شروع کر گیا اور دنیا حیران ہے، دنیا ایک نئے زاویے اور ایک نئی نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ زیادہ آپ کو کہاں پہ کامیابی نظر آئی؟ ظاہر ہے دفاعی محاذ پہ تو ہم نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا، وہ تو ہماری جیت اور ہماری فتح جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی۔ عالمی سفارت کاری میں جو رول پاکستان نے لیا اور دنیا نے پاکستان کو دیا وہ کردار، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ گزشتہ برس مارکہ حق میں 4 ٹریکس چل رہے تھے، مسلسل اور متوازی، جی اور وہی باعث بنے ہیں پاکستان کی عزت اور یہ بڑھتی ہوئی ساکھ کا۔ پہلا تھا عسکری میدان، جس میں آپ نے ہندوستان کو شکست دی، بہت سے پلیٹ فارمز، نئے پلیٹ فارمز پہلی دفعہ استعمال کیے، یعنی ایئر فورس اور جو زمینی جنگ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پہلی مرتبہ سائبر میسائلز اور دوسرے جو ہے ویپن سسٹمز استعمال کیے، ڈیجیٹل جو ہے آپ کی کمپٹنس ہے اس کو بھی استعمال کیا۔ دوسرا جو تھا وہ آپ کا سفارتی محاذ تھا، اس میں بھی آپ نے اسی وقت یعنی پہلگام کے بعد ہی آپ متحرک ہو گئے تھے اور آپ نے تمام اقوام سے رابطے قائم کر لیے تھے۔ ہندوستان کو بھی یہ تجویز دی تھی کہ آپ جنگ کی طرف نہ جائیں، یہ دھمکیاں نہ دیں اور آپ کا جو بھی ارادہ ہے اسے ترک کر دیں، لیکن ہندوستان نہیں مانا۔ اور پھر جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد پاکستان نے ایک بہت قابل تعریف سفارتکاری کی، یعنی امریکہ سے دوسرے ممالک کے ساتھ۔ تیسرا جو ہے ہمیں بیانیے میں فتح نصیب ہوئی، کیونکہ جو ہے ہندوستان جھوٹ بول رہا تھا، ان کے سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس، اس کے بعد جو ہے ان کا ڈیجیٹل میڈیا، ان کے آفیشیل سپوکس پرسنز سارے کے سارے جھوٹ پھیلا رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری جو فتح ہمیں نصیب ہوئی وہ قوم کی یکجہتی کی شکل میں نصیب ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے لوگوں کا، ہندوستان کا بھی یہ اندازہ تھا کہ اس وقت ہم حملہ کریں گے، پاکستانی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کے سیاسی اختلافات ہیں، تو شاید یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ تو یہ 4 کامیابی ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے بہت سے ڈویڈنڈز ملنا شروع ہو گئے، اور ایک تو یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے، ہم جو ہے بورڈ آف پیس کی میز کے اوپر بھی شامل ہو گئے، یعنی غزہ میں جو جنگ بندی کروانی تھی اس میں پاکستان شریک ہوا، اگرچہ وہ جنگ بندی صحیح طریقے سے قائم نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو جو ہے عالمی سفارتی میز کے اوپر جگہ ملی۔ اور پھر جو ہے یہ ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے آج جو ہے پاکستان ایک واحد ملک دوسرے ممالک کی حمایت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اور دوسرے ممالک کی، خاص طور سے ایران اور امریکہ کے اعتماد کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیسے تو یہ ایک آپ سلسلہ یہ جو جس نقطے پہ آج پاکستان کھڑا ہے، جہاں پہ ظاہر ہے ایک امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے وہ اس کو ایک عام جنگ کے طور پر، ایک عام کانفلکٹ کے طور پر تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ظاہر ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، لیکن دونوں جانب سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پہ اعتماد کا اظہار مسلسل کیا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کردار کی وجہ سے اور اس اعتماد کے اظہار کی وجہ سے پوری دنیا بھی پاکستان کو سراہ رہی ہے۔ کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بریک تھرو ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں؟ پاکستان نے پہلے بھی اس طرح کے ایشوز میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے بڑی ریاستوں کو بشمول امریکہ، لیکن اس بار یہ کیسے مختلف ہے؟ صحیح آپ نے کہا، سن 1971 میں ہم نے چین اور امریکہ کی صلح کروائی تھی، سن 1988 میں ہم نے جو جنیوا اکارڈز ہوئے تھے اس میں سوویت یونین کی افغانستان سے واپسی کے سلسلے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر جو ہے جو دوحہ اکارڈ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے، افغان طالبان کے درمیان، اس میں پاکستان کا کردار پیوٹل تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو رول پاکستان آج ادا کر رہا ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ ایک ملک جو پاکستان جیسا ملک، اس نے ساری بین الاقوامی برادری کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور آج یہ دیکھیے کہ جب یہ فریضہ نبھا رہا ہے تو اس وقت جو ہے نہ صرف ایران اور امریکہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، بلکہ خلیجی ریاستیں پاکستان کے اوپر انحصار کر رہی ہیں، اس کے بعد چین، روس، یورپین یونین، یورپین کونسل، کینیڈا، آسٹریلیا، جو مشرقی ایشیا کے دوسرے ممالک ہیں، جاپان، ساؤتھ کوریا، وہ سارے کے سارے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔
اتنی تعریف کسی ملک کی اس سے پہلے میں نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اس لیے میں نے کہا کہ جو عالمی سفارتی تاریخ ہے اس میں بھی ایک نیا باب ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو بجا طور پر فخر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، مواقع بڑھ گئے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کی ساکھ کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کو ایک مضبوط تر ریاست بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانے کے لیے۔ جی اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے سردار صاحب کہ اب آخر میں، کیونکہ اگلے ہفتے امکانات ہیں کہ دوسرا دور ہوگا اور اس کو نتیجہ خیز بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں ایسے کون سے نکات ہیں ایجنڈا پہ جو ظاہر حل طلب ہیں، بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، چاہے وہ یورینیم کی بات ہو، جوہری پروگرام ہو، آبنائے ہرمز ہو، جو ایران پر پابندیاں ہیں وہ ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نیویگیٹ کر رہے ہیں دونوں فریق پاکستان کے ساتھ مل کے، اور جو پاکستان کے ساتھ ظاہر حمایت ہے بہت سارے ملکوں کی؟ اگر فریقین چاہیں تو 24 گھنٹے میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو ہر معاملہ مشکل ہے۔ جو پہلا قدم انہوں نے اٹھانا ہے، ایران نے آبنائے ہرموز سے ناکہ بندی ختم کرنی ہے، امریکہ نے اپنے فوجی محاصرہ جو نیول بلاکیڈ ہے اسے ختم کرنا ہے، اور یہ جو ہے ایک دم اعتماد پیدا کر دے گا مذاکرات کے سلسلے میں۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے ان کی نیوکلیئر ڈیل کا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ امریکہ کو ایران کا یہ مطالبہ مان لینا چاہیے کہ اسے یورینیم کی افسودگی کا حق ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت، اور یہ اس سے نہ چھینا جائے۔ تاہم کوئی حد لگا دی جائے، مطلب 3.6% یا 4%، جس کے لیے ایران میں سمجھتا ہوں کہ تیار ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اوپر غیر معینہ مدت نہ لگائی جائے کہ وہ افسودگی نہیں کر سکتا، کوئی پیریڈ مختص کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو سٹاک پائلز کی بات کر رہے ہیں وہ کم از کم ایران نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ روس نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں، پتہ نہیں ایران اس کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب یہ مراحل طے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی امریکہ کو جو ایران کے اوپر معاشی اور فوجی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اسے ختم کرنا چاہیے، اور اس کے جو اثاثے ہیں ان کو واگزار کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ اور ایک معاہدہ ہو، اس معاہدے کے ضامن ہوں چین، روس اور دوسری جو ویٹو ویلڈنگ پاور ان دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل پلس یورپین یونین، کیونکہ یہی جو گارنٹورز اور سگنیٹریز تھے 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ لیکن وہ جے سی پی او بھی تو آپ دیکھیے نا کہ وہ اس طرح سے امریکہ نے توڑ دیا، تو اگر یہ سارے لوگ ضامن بنے، اس کے باوجود یہ تمام فریق ضامن ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دیر پا ہوگا، سسٹینیبل ہوگا؟ یہ جو بھی معاہدہ ہوگا میرا خیال ہے کہ ایران نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے اسے سلامتی کونسل میں لے جانا چاہیے۔ جو آخری مرحلہ ہوگا اگر میں اس میں اضافہ کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف ایران کی سیکیورٹی سے متعلق معاملہ نہیں ہے۔ جنگ جس طریقے سے آگے بڑھی ہے، خلیجی ریاستیں برے طریقے سے اس کی زد میں آئی ہیں، ان کی معیشتیں بھی تباہ و برباد ہوئی ہیں، تو یہ کوئی ایسا فارمولہ تلاش کیا جائے جس سے جو اسرائیل اور امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں، یعنی ایک قسم کا نان اگریشن پیکٹ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستیں جو ہے وہ بھی ایک اس سیکیورٹی ایکو سسٹم کا حصہ بنے۔ ایران اور سعودی عرب، ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، تو اس طریقے سے یہ پاکستان کی فتح مبین ہوگی، فتح مکمل ہوگی۔